वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे पाकिस्तान के अंदर एनर्जी यानी कि तवानाई का जो मसला है। कई दिहाइयों से पाकिस्तान के अंदर बिजली और गैस की कमी, उसकी पैदावार और उससे जुड़े जो इश्यूज़ हैं उनका सामना है। 1995 में पहली दफ़ा कहा जाता है कि बिजली के मसले के हल के लिए IPPs इंटरनेशनल पावर प्रोड्यूसर्स के साथ पाकिस्तानी हुकूमत ने मुआहिदे किए। उस वक्त भी बहुत तनकीद हुई इस हवाले से कि ये कॉन्ट्रैक्ट्स गालबन सही नहीं थे, इनको रीनेगोशिएट करना चाहिए। मगर उसके बाद जितनी भी हुकूमतें आईं, तकरीबन 2 या 3 ने उस तरह की ही एनर्जी पॉलिसीज़ बनाई और IPPs की जो तादाद है वो मुल्क के अंदर बढ़ती रही। और सूरत हाल अब ये है कि इतने ज़्यादा IPPs पावर प्रोजेक्ट्स बन गए हैं। पिछली हुकूमत ने भी ये दावा किया कि उन्होंने एनर्जी के मसले को हल कर दिया है, LNG का भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ। मगर अब फिर जब गर्मियाँ एक दफ़े आई हैं तो लगता है कि मसला वहीं का वहीं खड़ा है। मुल्क के हर कोने से ये आवाज़ आ रही है कि लोड शेडिंग हो रही है। कराची जो है उसका अपना मसला है। इसी हवाले से जो इस वक्त की हुकूमत है उसने अप्रैल के अंदर एक एनर्जी जो रिपोर्ट थी IPPs के हवाले से, इंक्वायरी रिपोर्ट, उस पर भी बात की और इल्ज़ाम लगाया गया और इस तरह की बातें हुई कि 13 सालों के अंदर जो IPPs हैं उन्होंने कौमी ख़जाने को किस किस्म का नुकसान पहुँचाया, कितना जो पैसा था वो ऊपर नीचे हुआ। मगर बिजली का मसला जो था वो वहीं का वहीं रहा। आजकल साथ साथ बात कराची के हवाले से करें तो के इलेक्ट्रिक की भी हो रही है, जिसके ऊपर भी इशू यही है कि प्राइवेटाइजेशन भी क्या हल है हमारे मसाइल का। के इलेक्ट्रिक इज़ वन ऑफ द फ्यू कंपनीज मुल्क के अंदर जो हैं जो इस वक्त प्राइवेटाइज हुई हैं, मगर बिजली का जो मसला है कराची का वो फिर भी हल नहीं हो रहा। अपोजिशन हो या हुकूमत, इल्ज़ाम तराशी जो है वो इसी हवाले से जारी है। और फिर साथ में जो सबसे बड़ा मसला है वो है सर्कुलर डेट का, कि बिजली अगर हम प्रोड्यूस कर भी लेते हैं तो उसकी कीमत जो है उसके ऊपर बहस जारी रहती है। क्या कीमत इतनी ज़्यादा है कि सर्कुलर डेट का इशू होता है, या हम बिजली जो इस्तेमाल होती है उसके बिल्स नहीं कलेक्ट कर पाते। इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है यूनुस ढागा साहब। ये साबिक वफाकी सेक्रेटरी है। वेलकम टू द शो सर। वेलकम जी। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा, आप पिछले दिनों में भी ब्रीफिंग आपने दी बिजली के हवाले से, आपने जिक्र किया कि प्राइवेटाइजेशन वाहिद हल नहीं है, ख़ास तौर पे अगर प्राइवेटाइजेशन इस तरह हो कि जो एक कंपनी है उसको आपने प्राइवेटाइज कर दिया और साथ उसकी जो मोनोपोली है वो बरकरार रही। If I am correct, this is how you put the problem. आप इसको एक्सप्लेन करेंगे कि आपके ख्याल में ये क्यों इतना अहम इशू है कि प्राइवेटाइजेशन और मोनोपोली इकट्ठी नहीं होनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। देखिए, मैं इससे पहले थोड़ा सा प्राइवेटाइजेशन पे बात करने से पहले थोड़ा सा मैं पॉलिसी मेकिंग का हमारा जो प्रोसेस है उसके बारे में बात करूंगा। हमारे यहाँ सबसे सही। बड़ा मसला जो रहा है 90s से लेके अब तक, वो ये रहा है कि हमने पावर में या दूसरे और भी माशी मामलात में जब पॉलिसी बनाने की बात आती है तो हमने ज़्यादातर बाहर के कंसल्टेंट्स पे या डोनर्स की फरमाइशों के ऊपर ज़्यादा हमने इन्हिसार किया है, बजाय इसके कि हम ये देखते हैं कि हम अपने मुल्क का मसला कैसे हल कर सकते हैं। अब वो एक पे दर पे हमसे गलत पॉलिसियाँ बनाई जाती रहीं 90 से लेके अब तक। और आपने बिल्कुल सही अपने इंट्रो में कहा कि किसी ये एक हुकूमत का मामला नहीं है। तमाम हुकूमतें इसमें शामिल रही हैं, तमाम हुकूमतें इसको ठीक करने की कोशिश भी करती रही हैं, लेकिन पॉलिसी उस डायरेक्शन में नहीं ले जा सके। मैं आपको मिसाल दूँगा कि 90s में क्या हुआ। 80s के एंड में हम लोड शेडिंग पे आ गए थे। हुआ ये था कि जब 70s में तरबेला डैम पूरा हुआ, तो उसके बाद एक बहुत वाफ़र हमारे पास बिजली आ चुकी थी और मज़ीद बिजली के कारखानों की ज़रूरत नहीं थी। तो हम 80s में जब पहुँचे तो हमारे पास प्लानिंग नहीं थी आगे की और हम लोड शेडिंग का शिकार हो गए 80s के एंड में। और उसके बाद बजाय इसके कि हम ये देखते हैं कि हमारे पास इससे पहले जब हम हाइडल और अपनी जो लोकल गैस के ऊपर बिजली बनाने का कामयाब एक कर चुके थे अपना तजर्बा, और वापडा एक इदारा एक ठीक कंडीशन में चल रहा था। उसके अपने मामला ज़रूर थे, लेकिन जिस तरह की फिर रिफॉर्म्स पे हमने एग्री कर लिया और जिस तरह की रिफॉर्म्स पे हमने वापडा को अनबंडल किया, और उसके बाद हमने ये कहा कि आइंदा से सरकारी सतह पे कोई बिजली का कारखाना नहीं लगाया जाएगा।
ہائیڈل کے پروجیکٹس کو چھوڑ دیا ہم نے, ڈیمس کو بنانے چھوڑ دیا, اور اس کے بعد ہم صرف آئی پی پیز کی طرف چلے گئے. اور ہم اگر آئی پی پیز کو, جیسے میں اس بات میں بلیو کرتا ہوں کہ پرائیویٹ سیکٹر کو ضرور لانا چاہیے, لیکن بہت کرٹیکل میگا پروجیکٹس کے لیے پرائیویٹ سیکٹر ہمارا کافی نہیں ہے. اور پھر ہم بیرونی امداد کے اوپر یا بیرونی انویسٹرز کے اوپر ہمارا انحصار رہا, اور یہی ہوا کہ ہمیں سب سے پہلے تو جو غلط پالیسی دی گئی, آپ بند کر دیں سارے پبلک سیکٹر میں بجلی بنانا, اور صرف اب پاور پرائیویٹ سیکٹر کرے گا. اب پھر آپ نے دیکھا کہ پرائیویٹ سیکٹر نے جو بجلی بنائی, اور پھر اگین ایک پالیسی کا فیلئر تھا کہ ساری دنیا فرنس آئل پہ بجلی بنانے سے نکل چکی تھی 90s میں. جب 70s میں آئل کا مسئلہ ہوا تھا, اس کے بعد سے تمام دنیا نے اپنی کول کی طرف شفٹ کر دی تھی, پاور جنریشن, اور ہم اس 90s میں آ کے پاور اس کی طرف گئے, آئل کی طرف. تو ایک عجیب قسم ہم نے اپنے آپ کو پھنسایا, انبنڈلنگ کر دی ہم نے سارے اس کی, کمپنیز سر بنا دی if we وابڈا can کی. اور اگر ہم if we just go back to the fact, یہ جو آپ نے کہا کہ جب ہم نے یہ پاور پروجیکٹس لگائے اور آئل کے اوپر لگائے, تو سر وہی was it a deliberate effort جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ کنسلٹنٹس اور ڈونرز ایسے تھے, یا یہی تھا کہ شاید سیاسی وجوہات کی بنا پہ ہر پارٹی کے لیے, ہر حکومت کے لیے یہ زیادہ آسان ہوتا ہے کہ وہ آئی پی پیز لگائیں رادر دین کہ وہ ڈیمز کے اوپر کام کریں. ہائیڈل پروجیکٹ پہ وقت بہت لگتا ہے, اور الیکشن سائیکل کے ساتھ ساتھ بھی تو پالیسی کو دیکھنا پڑتا ہے. وہ بالکل ٹھیک ہے آپ کی بات کہ بعض شارٹ ٹرم بھی ہوتے ہیں. آئی پی پیز کو لانا بھی کوئی غلط فیصلہ اس لحاظ سے نہیں تھا, لیکن آئی پی پیز کو کے صحیح. ساتھ اگر آپ وابڈا کو بند کر کے آئی پی پیز کو لانا, یہ جو ٹریڈ آف تھا یہ ایک عجیب تھا کہ ایکسکلوزیولی اب صرف آئی پی پیز کریں گے. تو اس طرح کی ڈراسٹک پینڈولم سوئنگز جو ہم سے کروائی گئی انٹو دی پالیسی, اور سارے سسٹم کو ڈی اسٹیبلائز کر دیا گیا, وہ ایک سب سے بڑی غلطی تھی میں سمجھتا ہوں. صحیح. اور سر یہ جو ان بنڈلنگ تھی یہ کب شروع ہوئی؟ بیکاز یہ تو ابھی تک چل یہ بھی رہی ہے, اور ابھی بھی جب بات ہوتی ہے تو یہی کہتے ہیں نا کہ اب ڈسکوز کو آپ مطلب کہ الگ الگ کر دیں اور پرائیویٹائز کر دیں, سو وہ پالیسی بھی, لارجر پالیسی تو ابھی تک چل رہی ہے, بلکہ بحث ہی اس پہ دیکھیں نا, ہوتی ہے. ہم نے انبنڈل کر دیا. انبنڈل کرنے کے بعد اگر اتنا ہی آپ کا تھا تو ہم فوراً اس کو پرائیویٹائز کر دیتے, وہ زیادہ اچھا رہتا. ہوا یہ کہ انبنڈل کرنے کے بعد پبلک سیکٹر میں ہم کمپنی کے اس کے فارم میں ان کو چلاتے رہے ڈسکوز کو, جو کہ ایک بالکل ہی سمجھے کہ فکشن ہے, فکشن آف اے کمپنی ہے. کمپنی کیا ہوتی ہے کہ جس کے شیئر ہولڈرز کی سے ہوتی ہے ان کے چلانے میں. جو ہمارے ڈائریکٹرز بیٹھے ہوتے ہیں ڈسکوز کی یا کسی بھی اس طرح کی کمپنیز کے بورڈ آف ڈائریکٹرز پہ, ان میں سے کسی کا ایک شیئر بھی نہیں ہوتا اس میں. تو اس طرح کی, اور جو ہمارے جو مینجمنٹ ہے, جو ہمارے چیف انجینئرس ہے, جنرل مینیجرز, جن کو جنرلی جو اختیار ہوتا تھا وابڈا میں کوئی سمجھے 25-50 لاکھ کی سینکشن کا, وہ اب اربوں کے فیصلے کرنے لگ گئے. اور اس کے بعد پھر جو نقصانات ہوئے اور جو تباہی ہوئی ان ڈسکوز کے انڈر میں, تو میرا خیال ہے ہم اندھا دھند ان سارے کاموں کو فالو کرتے رہے, نہ ہم نے پرائیویٹائز کیا, اور ایک جو ڈسکوز کے ذریعے ہم نے جو نقصانات کیے, اور پھر سب سے بڑا یہ کیا کہ ہم نے پھر نیپرا سوچا کہ جی نیپرا اب ان سب چیزوں کو ہینڈل کرے گا. اب گورنمنٹ نہ کرے, ایک ریگولیٹر ان سارے معاملات کو کرے. تو گورنمنٹ نے بیک سیٹ لے لی, نیپرا سے سارا ہینڈل نہیں ہوا معاملہ, اور یہ پھر سرکولر ڈیٹ ایک ہمارے سر پہ آ گیا. آپ یہ دیکھ لیں کہ نیپرا نے جس طرح کی ٹیرف سیٹنگ کی, اس سے پھر سرکولر ڈیٹ کا آغاز ہو گیا 90s کے اینڈ سے, اور اس کے اب تک ہم اس سے جان نہیں چھڑا سکتے. تو سر اگر نیپرا نہ بناتے تو پھر کس طرح اس کو مینیج کرنا چاہیے تھا؟ جی آپ دیکھیں, نیپرا ضرور بنائیں, نیپرا کے ساتھ ایک پالیسی بھی ہونی چاہیے اس کو چلانے کی. اب نیپرا کو ہم نے چھوڑ دیا کہ جی آپ تو جس طرح ڈونرز کہہ رہے ہیں اس طرح آپ اپنی پالیسیز بنا دیں. نیپرا نے سب سے بڑی جو غلطی کی وہ یہ کی کہ ایک ان ریئلسٹک ازمپشن کہ جی 100% ریکوری کے اوپر ہم ٹیرف بنائیں گے ساری ڈسکوز کا. اب مجھے بتائیے کہ کیا ہمارے دور دراز علاقوں میں, مشکل علاقوں میں 100% ریکوری کوئی کہیں پہ بھی ریئلسٹک ازمپشن ہے؟ یہ جب تک یہ ہماری بحث چلتی تھی اکثر ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف ان لوگوں کے ساتھ, تو میں ان سے یہ کہتا تھا کہ آپ بتائیے آپ کے ملکوں میں 100% ریکوری ہوتی ہے؟ وہ کہتے تھے نہیں ہوتی ریکوری. میں نے کہا آپ کے اتنے ترقی یافتہ ممالک میں جتنا لا انفورسمنٹ جتنا اچھا ہے آپ کا, وہاں پہ نہیں ہوتی, تو ہمارے جنگلوں میں, کچوں میں, صحراؤں میں آپ ہم سے کہتے ہیں 100% ریکوری کا ٹیرف بناؤ, تو اس ٹیرف کے اوپر پھر آپ کہتے ہیں سرکولر ڈیٹ بھی بناؤ. یہ تو امپاسبل باتیں ہیں. تو یہ اس طرح کی چیزوں میں ہم ایسے پھنس گئے ہیں کہ ہم اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ڈھونڈ پا رہے. جیسے آپ نے سرکولر ڈیٹ کی بات کی, اگر آپ چاہیں تو اس پہ بھی بات کر سکتے ہیں.
بالکल सर। सर फिर बताएं, अब मतलब कि अब जो इस वक्त हमारी सिचुएशन है कि एक तरफ सर्कुलर डेट है, दूसरी तरफ बिजली हम बना रहे हैं, सप्लाई हमारे पास गालबन काफ़ी है, मगर उसका जो टैरिफ है जो इसका आपने जिक्र भी किया, वो अब उसके ऊपर भी मसला है कि वो इतना ज़्यादा है। तो अब इफ़ वन हैज़ टू फोकस, अगर किसी भी हुकूमत ने, ऑब्वियसली सब मसाइल तो आसानी से और एक वक्त में हल नहीं होने, अगर प्रायोरिटाइज करना हो कि ये 2 या 3 काम हैं, इनको इमीडिएटली करने या इन पे फोकस करें, तो आप क्या रेकमेंड करेंगे, क्या सजेस्ट करेंगे? देखें, मैं आपको एक बात ये बताऊं कि सर्कुलर डेट की अगर आप थोड़ी सी हिस्ट्री देख लें पिछले 10 साल की, तो आपको ये नज़र आएगा कि सर्कुलर डेट एक रेगुलर 10-15 अरब महाना के हिसाब से इजाफा होता रहा 2014 तक। 2014 और 2017 के दरमियान ये 3 साल थे कि जिसमें इसमें इजाफा सिर्फ और सिर्फ महीने के 2-2.5 से 3 बिलियन का होता था, मतलब 1/10 पे आ गया ये इजाफा। उसके बाद फिर अगर आप देखें तो 18 के बाद से फिर महीने के 30-40 अरब पे पहुंच गया, 3-4 अरब से 30-40 अरब रुपया महाना पे पहुंच चुका है। तो वो 3 साल कैसे हमने उसको मैनेज किया कि हमने सर्कुलर डेट को कंट्रोल किया, उसकी सिर्फ और सिर्फ अगर मुझसे आप वजह पूछें तो वो यही था कि उस वक्त मैं सेक्रेटरी वाटर एंड पावर था, और मैंने एक ही सिर्फ काम किया कि मैंने IMF और वर्ल्ड बैंक को सुनना बंद कर दिया, और हमने अपने पॉलिसी अपने हालात के मुताबिक बनाई, और उसका ये फ़ायदा हुआ कि सालाना 200 से 300 अरब रुपए जो इजाफा हो रहा था सर्कुलर डेट का, वो हमने रोक लिया। हालांकि उस दौरान में हम IMF प्रोग्राम में थे 3 साल, 2013 से 17 तक, और हमें हर क्वार्टर पे बुलाया जाता था, और जो हमने खिलाफ वर्जियाँ की होती थी IMF की डिक्टेट्स की, उस पर हमें हमारी तंबीह भी की जाती थी। और अक्सर मुझे फाइनेंस की तरफ से ये कहा जाता था कि तुम्हारी वजह से शायद ये अब अगली किस्त हमें नहीं मिलेगी, लेकिन हमने फिर IMF वर्ल्ड बैंक सबको समझाया कि देखो सेक्टर ठीक चल रहा है, सर्कुलर डेट कंट्रोल में है, रिकवरीज ठीक है, तो हम जिस तरह चल रहे हैं उस तरह हमें आप चलने दें, और ये हमें ना कहें कि जी नेपरा जिस तरह का टैरिफ कह रहा है उस तरह का आप टैरिफ भी मान लें, और जिस तरह जो डिस्कोस जिस तरह काम करी है उनको एज ए कंपनी काम करने दें, उनके काम में आप इंटरफेयर ना करें, उनसे पूछ पूछ ना करें। तो हमने फिर उनसे मंथली एक उसका काम शुरू कर दिया था तमाम डिस्कोज में, उनकी मॉनिटरिंग का, जिसको शुरू में काफ़ी रेजिस्ट किया गया कि जी मिनिस्ट्री का काम नहीं है इसमें इंटरफेयर करना, लेकिन हमने कहा कि हम एज ए शेयर होल्डर अपना नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो उसको हमने ठीक किया। तो उन 3 सालों की जिस अच्छा तरह सर, की इफ आई एम जस्ट मैनेजमेंट। इंटरप्टिंग यू हेयर टू अंडरस्टैंड, कि आप ये कह रहे हैं कि उन 3 सालों के अंदर जो फर्क था वो ये था कि आपने मॉनिटर या इंटरफेयर करना शुरू किया, आपने डिस्को से सवाल पूछे कि वो रिकवरी क्या कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हमने उनसे कहा कि जितना तुम बिजली ले रहे हो उतने पैसे तुम्हें पहुंचाने हैं NPCC को, और जहाँ पे नहीं होते थे हम उनके खिलाफ कार्रवाई करते, तो उससे रिकवरीज बेहतर होना शुरू हो गई। तो इसी तरह मैं ये सही। समझता हूँ कि हमें एक पूरे सिस्टम को एक तो मॉनिटर करना चाहिए, नंबर 1, नंबर 2 नेपरा को इसमें लीड लेनी चाहिए। नेपरा एज ए रेगुलेटर इस तरह एक सेक्टर को डूबते हुए नहीं देख सकता कि जी कि वो देखता रहे कि सर्कुलर डेट भी बढ़ता जा रहा है। एज ए रेगुलेटर उसकी जिम्मेदारी भी है कि वो आगे बिल्कुल बढ़े सही। और इस मसाइल को हल करे। हुकूमत को अब जो जैसे आप वे फॉरवर्ड की अगर बात करना अभी से करना चाह रही हैं, तो मैं ये समझता सर हूँ कि यहाँ पे हम एक लेंगे ब्रेक, उसके बाद फिर हम इसका जिक्र करते हैं। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे हम एक छोटे को, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, हम गुफ्तगू करें यूनुस धागा साहब से, और हम बात करें जो हमारे इस वक्त एनर्जी के मसाइल हैं। जी सर, अब तो आपके ख्याल में जो मुझे समझ आया वो ये है कि ना सिर्फ जो जो मिनिस्ट्री है उसको बहुत सीरियसली और सख्त तरीके से मॉनिटर करना चाहिए डिस्कोज को, और ये नहीं कि डिसेंट्रलाइज जो कर दिया है सिस्टम को हमने और अनबंडल कर दिया है तो आप सिर्फ अपना रोल प्ले करें और बाकियों को आप ऑटोनमसली काम करने दें। आप कह रहे हैं कि इससे काम नहीं चलेगा। बिल्कुल, मैं एज ए शेयर होल्डर मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर के पास जब तक ये कंपनियां हैं उसको एज ए शेयर होल्डर इनकी जिम्मेदारी को समझना होगा और उसको चलाना होगा। अगर तो ये है कि जैसे वे फॉरवर्ड अब क्या होना चाहिए, मेरा अपना ख्याल है कि ये मसला जो है बिजली का, वो किसी एक हुकूमत या किसी एक पार्टी या किसी एक ग्रुप के लिए हल करने का नहीं, ये कौमी मसला है, तो सबको मिलकर इसके ऊपर काम करना होगा, और तमाम सूबों को। और चूंकि अब ये वफाक का मामला नहीं है, ये CCI का मामला है इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें चारों सूबे भी शामिल हैं, तो अब CCI के लेवल पे एक सीरियस एफर्ट होनी चाहिए। मेरा अपना ये ख्याल है कि जिस तरह बाकी ममालिक में है
हमें डिस्ट्रीब्यूशन को के बिज़नेस को प्रोविंशियलाइज़ कर देना चाहिए, सूबों के हवाले कर देना चाहिए। सूबे यकीनन इस बेहतर पोज़ीशन डिस्कोर्स में को। क्योंकि उनके पास डिस्कोर्स को डेफ़िनिटली क्योंकि उनके पास सही। एनफोर्समेंट भी है, वो एनफोर्समेंट भी है, वो खुद देख सकते हैं कि कहाँ पे उनको सब्सिडाइज़ करना है, कहाँ पे उनको रिकवरी की प्रॉब्लम्स है, तो किस तरह उनको पुलिस को या फ़ोर्सेस को इस्तेमाल कर सकते हैं। शुरू में डेफ़िनिटली इसमें जैसे पिछली हुकूमत में भी कोशिश की गई थी और इसको आइंदा इस हुकूमत में भी करना चाहिए। शुरू में सूबों को ज़रूर इसके बारे में थोड़ा-सा होगा क्योंकि आप ये देखें कि जो पंजाब में 6 डिस्कोज़ काम कर रही हैं, वो सब प्रॉफ़िटेबल हैं जी। और बाकी जो और वो उनके यहाँ रिकवरीज़ भी बेहतर हैं, वो कोई इलेक्ट्रिक से भी बेहतर परफ़ॉर्म कर रही हैं पब्लिक सेक्टर होने के बावजूद। और बाकी जो हैं पेशावर की, क्वेटा की, सक्खर, हैदराबाद, वो लॉसेस में हैं। डेफ़िनिटली प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को ये एक रिज़र्वेशन होगी कि हम ये लॉस मेकिंग एंटिटीज़ को हमें लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। उसमें वफ़ाकी हुकूमत को आगे बढ़ के उनको जो कम्फ़र्ट देना चाहिए कि शुरू के सालों में जो भी प्रॉब्लम्स होंगे लॉसेस के, उसमें वफ़ाक पूरी तरह हिस्सा बटाएगी और सूबों को मौका देगी कि वो उनको कंट्रोल करें, उनको बेहतर तरीके से चलाएँ। क्योंकि इसको वफ़ाक से चलाना बड़ा ही एक मुश्किल अमल है। इसको कहना तो आसान है कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर इसको हैंडल करे, लेकिन ये एक बड़ा ही मुश्किल अमल है। दूसरा ये है कि प्राइवेटाइज़ेशन ऑफ डिस्कोज़ है, वो भी फिर हम सूबों के उस पे सवाबदीद पे छोड़ दें। जो सूबे खुद चला सकते हैं, खुद चलाएँ, जो समझते हैं प्राइवेटाइज़ करें। मेरा अपना ख़्याल है कि प्राइवेटाइज़ेशन इन अ फ़ॉर्म ऑफ मोनोपोली नहीं होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक का तजुर्बा हमें ये बताता है। बिल्कुल सही। सर, तो ये फिर अगर इसका फिर हल क्या है कि अगर एक तरफ सपोज मजबूरी भी है कि प्राइवेटाइजेशन करनी है, दूसरी तरफ डिस्को जैसे या के इलेक्ट्रिक है वो है तो मोनोपोली, तो फिर हाउ डज वन एड्रेस बोथ द प्रॉब्लम्स एट द सेम टाइम? देखिए मोनोपोली कभी भी देखें आप प्राइवेटाइज़ क्यों करते हैं? हम प्राइवेट सेक्टर से क्यों ये तवक्को रखते हैं कि वो इन चीज़ों को कंपनीज़ को बेहतर इन कारोबार को चला सकते हैं? वो तवक्को हम इसलिए रखते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में सबसे ज़्यादा खूबसूरत बात होती है कॉम्पिटिशन। और अगर कॉम्पिटिशन नहीं है तो फिर प्राइवेट सेक्टर में मोनोपोलीज़ या कार्टेलाइज़ेशन वो बहुत बड़ा नुकसान होता है लोगों को। आप जितनी भी डेवलप्ड इकोनॉमीज़ देखें, वो बहुत सख्ती से मोनोपोलीज़ को क्रश करते हैं या कार्टेलाइज़ेशन को बहुत सख्ती से उनका कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं। और कंपनियों पे बड़े-बड़े जुर्माने कर देते हैं अगर कोई इस तरह की चीज़ नज़र आती है, कॉम्पिटिशन का कहीं वायलेशन होती है। वही हमें भी देखना होगा कि आप मोनोपोलीज़ के सूरत में इनको प्राइवेटाइज़ नहीं कर सकते। अब उसमें तरीका उसका ये हो सकता है कि जो असेट्स हैं वो गवर्नमेंट अपने पास रखे, जो रिटेल बिज़नेस है वो प्राइवेटाइज़ करें एंड फ्रेंचाइज़िंग के छोटे-छोटे इलाकों में फ्रेंचाइज़ेज़ दे दें, कि रिटेल बिज़नेस प्राइवेट सेक्टर चलाए और उनकी ओवरलैपिंग लाइसेंसेज़ हों, कि एक इलाके में 2 से 3 फ्रेंचाइज़ी होल्डर्स पावर सप्लाई कर सकें। तो ये मॉडल्स चल रहे हैं सही। दुनिया में, ये कोई नामुमकिन नहीं है, हम भी कर सकते हैं और हमें भी यही करना चाहिए। मेरा ख़्याल है मोनोपोली की सूरत में प्राइवेटाइज़ करना मसले का हल नहीं होगा बल्कि बिजली और महँगी हो जाएगी और लोगों को नुकसान होगा। सर, तो अगर इस वक्त जो सूरत हाल कराची में है, तो अगर आपको इसके लिए कोई हल तलाश करना हो या देना हो तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, के इलेक्ट्रिक में जो गलतियाँ की गई ना कि आपने एक तो मोनोपोली प्राइवेटाइज़ कर दी, उसके अलावा उनको अनबंडल भी नहीं किया। वो जनरेशन भी उसके पास है, उसके पास ट्रांसमिशन भी है और डिस्ट्रीब्यूशन भी है। अब ये तीनों इनएफिशिएंटली चल रही हैं। इस वक़्त पाकिस्तान में जो सरकारी खाते में जो प्लांट्स चल रहे हैं, उनकी एफिशिएंसी 55 से लेके 63 तक है, 63 तक परसेंट एफिशिएंसी है। जबकि जो के इलेक्ट्रिक के चल रहे हैं, वो 36 पे चल रहे हैं। आप ये देखें 36 पे सारे डिस्कार्ड हो चुके हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में सारे डिस्कार्ड कर दिए गए हैं, प्लांट्स बंद कर दिए गए हैं, जो कि 36-40 तक भी थे। लेकिन के इलेक्ट्रिक में चल रहे हैं। के इलेक्ट्रिक के पास क्योंकि आपने उसका एक 15 साला उसको एक दे दिया था टैरिफ, जिसमें सारे उसके नुकसानात कवर हो रहे थे, तो उसके पास कभी भी कोई इंसेंटिव नहीं था कि वो अपने प्लांट्स लगाए। दूसरा अगेन नेपरा एज़ अ रेगुलेटर जो उसको देखना चाहिए था कि वो उसमें सिस्टम को ठीक कर रहा है कि इलेक्ट्रिक या नहीं कर रहा, तो उसने भी देख नहीं सका। 2015 से लेके अब तक सारी रिपोर्ट्स यही हैं कि इलेक्ट्रिक का सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत फ्रेजाइल हो चुका है, बहुत ख़राब हो चुका है इन्वेस्टमेंट ना होने की वजह से। अब गवर्नमेंट को यही करना चाहिए। मेरा अपना तो ये ख़्याल था कि जो कि इलेक्ट्रिक का सौदा हुआ है शंघाई इलेक्ट्रिक के साथ, सही। उसको उसको किसी जी। तरीके से फैसिलिटेट करके निकाल दिया जाए क्योंकि के इलेक्ट्रिक का जो इस वक़्त ओनर्स हैं, वो भी अपने दूसरे लीगल मसलों में फँसे हुए हैं।
ان کا کوئی बिल्कुल सही, ایپیٹائٹ نہیں ہے کہ وہ اب انویسٹمنٹ نہیں کر سکتے کہ الیکٹرک میں. تو ان سے یہ توقع رکھنا کہ یہ बिल्कुल اس کو सही. ٹھیک کر لیں گے تو یہ ایک عجیب سی بات ہوگی. اس کو کسی نہ کسی طرح سے اس ٹرانزیکشن کو فائنلائز کروا کے ایک نئے، کیونکہ ان کا پھر ایک لانگ ٹرم ویو ہوگا کسی بھی ڈسٹریبیوشن کمپنی کا یا پاور کمپنی کا. تو یہ مجھے تو فی الحال تو یہی حل نظر آتا ہے. لیکن اگین ایز اے مونوپولی نہیں کرنا چاہیے، اس کو کہیں نہ کہیں اس کو پراپرلی ریگولیٹ کر کے کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ سر، آپ نے بات کی. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے پنجاب کی اور وہاں جو سیاست کی صورتحال ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے پنجاب کی سیاسی صورتحال پر. ایک طرف تو وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کی تبدیلی کے حوالے سے خبریں اور تجزیے سامنے آ رہے ہیں، اور بات یہاں تک پہنچ گئی کہ وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز صاحب کو ایک ٹویٹ کے ذریعے اس اطلاع کی تردید کرنی پڑی. انہوں نے کہا کہ عثمان بزدار صاحب کہیں نہیں جا رہے، ابھی انہیں تبدیل نہیں کیا جا رہا. مگر پنجاب کی سیاست میں صرف یہی ہلچل نہیں ہو رہی، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ نواز لیگ کے جو اراکین ہیں پنجاب اسمبلی کے، انہوں نے ایک دفعہ پھر وزیر اعلیٰ پنجاب کے ساتھ ملاقات کی ہے، اور تحریک انصاف پنجاب یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ پی ایم ایل این کے یا پنجاب کی جو اسمبلی ہے اس کے 35 سے 40 جو اراکین ہیں ان کی حمایت رولنگ پارٹی کو اس وقت حاصل ہو گئی ہے، یا وہ رابطے میں ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو جلد ہی سپورٹ کر لیں. اب یہ اور جو پی ایم ایل این کے ایسے کینڈیڈیٹس ہیں جو واضح پبلکلی اعتراف کرتے ہیں کہ وہ وزیر اعلیٰ سے ملے، وہ بھی کچھ اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں جس سے لگتا ہے کہ شاید یہ ممکن ہو. اس کے ساتھ ساتھ کچھ تجزیہ کار یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ بیہائنڈ دا سینز کچھ اس طرح کے اقدام لیے جا رہے ہیں یا اس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے کہ جو مختلف مسلم لیگ کے دھڑے ہیں ان سب کو اکٹھا کر دیا جائے، اور خاص طور پہ سندھ کے اندر یا خیبر پختونخوا کے اندر جو اس طرح کی پاکٹس ہے سپورٹ کی، وہ اگر پنجاب کے دھڑوں یا جماعتوں سے مل جائیں تو ایک بہت بڑی اور ایک طاقتور فورس بن جائے گی. کیا واقعی یہ بھی ایک پاسبلٹی ہے؟ کیا سچ مچ وزیر اعلیٰ پنجاب تبدیل ہونے جا رہے ہیں؟ کیا جو پاکستان مسلم لیگ نواز کی جماعت ہے، پارلیمنٹری پارٹی ہے پنجاب کے اندر، اس کے اندر بھی کہیں کوئی ہمیں فرکشن نظر آ رہی ہے، فجز نظر آ رہے ہیں؟ ان سب کو ایشوز پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سہیل وڑائچ صاحب. یہ ایک سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہے. ویلکم ٹو دا شو سر. وڑائچ صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہ جو خبریں ہیں، آپ بھی اس کے اوپر بات کر چکے ایک دو دفعے کہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب جو ہے ان کو تبدیل کرنے کا فیصلہ ہو گیا ہے، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب جو اب تک بالکل یہ کنسیڈر کرنے کو تیار نہیں تھے، وہ بھی فائنلی مان گئے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کو تبدیل کر دیا جائے. جی، میری ناقص اطلاعات تو یہی ہے کہ ایک جوہری تبدیلی آئی ہے کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ تبدیلی لازماً عمران خان کی مرضی سے آئے گی، اور عمران خان صاحب کے موقف کے اندر بھی جو پہلے سختی تھی کہ وہ کسی صورت بھی عثمان بزدار کو نہیں بدلیں گے، اس میں نرمی آئی ہے، اور انہوں نے کئی جو متبادل امیدوار ہیں ان سے ملاقاتیں کی ہیں، اور کئی ایک کے ظاہر انہیں بتایا نہیں گیا لیکن ان امیدواروں کے انٹرویو بھی کیے گئے ہیں، ان سے ملاقاتیں کی گئی ہیں، ان کو ری اسیس کیا گیا ہے. جی وڑائچ صاحب، تو اس کی وجہ آپ کے خیال میں کیا ہے؟ جو پہلے ہم ہمیشہ بات کرتے تھے کہ بہت دباؤ ہے اسٹیبلشمنٹ کا بھی ہے، ایک پبلک اوپینین بھی ہے کہ عثمان بزدار صاحب شاید اس طرح ڈیلیور نہیں کر پائے جس طرح کی امید تھی، یا لوگوں کا خیال ہے پاکستان تحریک انصاف کو ڈیلیور کرنا چاہیے پنجاب کے اندر اگر انہوں نے پی ایم ایل این کو کمزور کرنا ہے، یا سچ مچ اب وزیر اعظم جو ہیں خود ان کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ عثمان بزدار صاحب شاید وسیم اکرم پلس نہیں بن پائے؟ ایک تو پہلی بات یہ سمجھنی پڑے گی، جو 18ویں ترمیم کے بعد جو وزیر اعظم ہے اس سے کہیں زیادہ رول اب وزیر اعلیٰ کا ہے، اور جو اگر کسی پارٹی کا وزیر اعلیٰ، یعنی اگر پنجاب کا وزیر اعلیٰ آپ کو ڈیلیور کر کے نہیں دے رہا
تو وزیر اعظم جو ہے اس کا کام یوں سمجھیے کہ بالکل ہو ہی نہیں پا رہا. تو یہی صورتحال ہے کہ وسیم اکرم پلس بہت اچھے ہوئے ہیں، بہت شریف آدمی ہوں گے، بہت اچھے سیاستدان ہوں گے، بہت بے شمار ان میں خوبیاں ہوں گی، لیکن ڈلیوری نہیں ہوئی پنجاب میں. اور اسی طرح سے تحریک انصاف کا جو منہ متھا بننا تھا، اس کی جو سیاسی ساکھ بننی تھی، وہ نہیں بن سکی ہے اب تک. تو ظاہر ہے پی ٹی آئی کی جو سینٹرل لیڈرشپ ہے اس کو بھی اس کا احساس ہے، اور اسی طرح جو پاکستان کے باقی ادارے ہیں ان کو بھی یہ احساس ہے کہ جو ڈلیوری ہے وہ نہیں ہو رہی. اور عثمان بزدار صاحب، اور بھی سینکڑوں وجوہات ہوں گی لیکن ایک بڑی وجہ عثمان بزدار صاحب کو خود بھی قرار دیا جا رہا ہے. اور پہلے خان صاحب شاید یہ سمجھتے تھے کہ وہ عثمان بزدار کے ذریعے ہی تبدیلی لے آئیں گے اور ڈلیوری کر دیں گے. اب اس کے اندر تھوڑی سی حقیقتیں احوال جو ہے اس میں تبدیلی آئی ہے، اور یہ میسج چلا گیا ہے کہ ہم اسٹرانگ چیف سیکرٹری بھی لے کے گئے ہیں، ہم کمزور چیف سیکرٹری بھی لے کے گئے ہیں، ان کی مرضی کا آئی جی بھی لگایا ہے، ان کی مرضی کے خلاف بھی لگایا ہے، لیکن کسی بھی طرح سے صورتحال جو گورننس کی ہے وہ پنجاب میں نہیں بہتر ہوئی. اس لیے شاید اب یہ تبدیلی جو ہے یہ پنجاب کا مقدر ٹھہرے گی. کب ہوتی ہے؟ آج ہوتی ہے، مہینے بعد ہوتی ہے، 2 مہینے بعد ہوتی ہے، یہ تبدیلی ہونی ہے. وڈائی صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے 2 مہینے لگ جائیں، ہو سکتا ہے کہ 2 دن میں ہو جائے، تو سر اب ڈیلے کیا ہے؟ مطلب کہ اب ہرڈلز کیا ہیں کہ یہ جلد نہیں ہوگی یا ہو سکتا ہے کہ 2 مہینے بھی لگ جائیں جیسے آپ؟ دیکھیے جو پنجاب کے اندر جب تبدیلی ہے تو ظاہر ہے اتنی آسان نہیں ہے. ایک سٹنگ چیف منسٹر ہے، الیکٹڈ چیف منسٹر ہے، اس کو اعتماد میں لیا جائے گا. اب سوال یہ ہے کہ کیا ظاہر ہے ان کو نو کانفیڈنس کے ذریعے تو نہیں ہٹایا جائے گا، نہ یہ ممکن ہے. ان کو ظاہر ہے، میرا یہ خیال ہے کہ سب سے باعزت طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو پارٹی لیڈر ہے وہ ان کو بلا کے کہتے ہیں کہ آپ استعفیٰ دے دیں، اور ان کو کوئی اور ایسی پوسٹ پارٹی کے اندر یا گورنمنٹ کے اندر جو ہے وہ ایسی آفر کرتے ہیں جس سے ان کی عزت جو ہے وہ خراب نہیں ہوتی، اور وہ جو ہے اس پوزیشن میں بھی وہ اپنے آپ کو کم از کم تھوڑا سا ریلیف لیتے ہیں. اور پھر اس کے بعد نیا پارٹی لیڈر پنجاب میں جو ہے وہ عمران خان صاحب جو ہے وہ نامزد کرتے ہیں. تو اس طرح سے یہ طریقہ ہوگا. اور ظاہر ہے پھر اب وہ کوئی بڑا رسک نہیں لینا چاہتے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ عثمان بزدار کے بعد جو آدمی آئے اس پہ بھی رسک لیں. تو دے وانٹ ٹو میک شیور جو بھی تبدیلی لانا چاہیں گے کہ بھائی اب وہ تبدیلی ایسی ہو جو ڈیلیور کرے، جو عمران خان صاحب کے ایجنڈے پہ چلے، جو لوگوں کی کو کچھ نہ کچھ بینیفٹ دے. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو اتنی آسان نہیں ہیں. پھر کینڈیڈیٹ ہیں بے شمار، تو بہت ٹاورنگ یا ایسا آدمی ہے نہیں کہ جس کو فوراً ہم یہ سمجھیں کہ بس بزدار صاحب کو ہٹائیں اور اس کو بنا دیں تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے. 4-5 ایسے امیدوار ہیں پی ٹی آئی کے اندر سے جن میں سے کسی ایک کو سلیکٹ کرنا، ایک کی خوبیاں ہیں تو اس کی خامیاں بھی ہیں، اور اسی طرح دوسرے کی خامیاں ہیں تو 7 خوبیاں بھی ہیں. پھر چودھری پرویز الہی صاحب موجود ہیں جو بڑی طاقتور شخصیت ہیں، ایکسپیرینسڈ ہیں، چیف منسٹر ہیں سابق. نون کی ایک بڑی بھاری تعداد موجود ہے وہاں. تو یہ سارے وہ فیکٹرز ہیں جن کو نیوٹرلائز کر کے ہی کوئی تبدیلی جو ہے وہ لائی جائے گی. بالکل صحیح. ناظرین یہاں پر لیں گے ہم ایک چھوٹا سا بریک، سے واپس آئیں گے تو ہم سہیل وڑائچ صاحب سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں سہیل وڑائچ صاحب سے اور ہم بات کریں پنجاب کی سیاست پر. وڑائچ صاحب آپ نے ابھی ذکر کیا پاکستان مسلم لیگ قاف کا، پرویز الہی صاحب کا. کیا آپ کے خیال میں پرویز الہی صاحب یا مسلم لیگ قاف جو ہیں وہ ایکسیپٹ کر لیں گے ایک نئے چیف منسٹر کو؟ کیونکہ ان کے پارٹی کے ووٹس کے بغیر چیف منسٹر نیا بن نہیں سکتا. ظاہر ہے جی یہ سٹبلنگ بلاکس جن کا میں نے ذکر کیا کہ جو مشکلات ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ظاہر ہے ان کا تجربہ ہے، ان کا استحقاق بھی ہے، وہ سمجھتے ہیں وہ ڈیلیور بھی کر سکیں گے. لیکن دوسری طرف تحریک انصاف کے جو اندرونی حلقے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہماری پارٹی میں ایک اکثریت ہے، اور اگر چودھری پرویز الہی چیف منسٹر بن گئے تو پھر کاف کی حکومت بن گئی. تو اب اس مسئلے کو کس طرح سے سارٹ آؤٹ کیا جاتا ہے؟ ظاہر ہے عمران خان صاحب کو اپنے ہاتھوں سے
مشورے کرنے پڑیں گے، ان کو اعتماد میں لینا پڑے گا، ان کو کمپنسیٹ کرنا پڑے گا، تبھی جا کر یہ تبدیلی جو ہے یہ ممکن ہو سکتی ہے۔ صحیح۔ اور وڑائچ صاحب، یہ جو اطلاعات آ رہی ہیں اور کہ پی ایم ایل این کی جو پارلیمنٹری پارٹی ہے پنجاب کی، اس کے اندر بھی کچھ ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے، کچھ ممبرز جو ہیں، اراکین جو ہیں، وہ پبلکلی بات کر رہے ہیں اس ایشو کے اوپر، وہ چھپاتے نہیں ہیں کہ ان کی وزیر اعلیٰ سے ملاقات ہوئی۔ سر، اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ یہ کیا کوئی ایک سیریس خطرہ ہے پی ایم ایل این کے لیے؟ کیا اس کا تعلق عثمان بزدار صاحب سے ہے جیسے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں؟ میرا نہیں خیال ہے کہ اس کی تعلق عثمان بزدار سے ہے۔ دیکھیں، نون جو ہے ایک بہت بڑے مخمصے کا شکار ہے، اور وہ مخمصہ یہ ہے کہ کیا انہیں اسٹیبلشمنٹ سے جو ان کی ایک عارضی صلح جو کہ میاں نواز شریف کے بیرون ملک جانے سے شروع ہوئی اور ابھی تک چل رہی ہے، کیا اس کو برقرار رکھیں اور اس برقرار کے نتیجے میں ویٹ اینڈ سی جو ہے اس کی پالیسی اختیار کریں۔ جب وہ یہ پالیسی اختیار کرتے ہیں تو اس میں اس طرح کے پھر نقصانات ہوں گے، جیسے کہ یہ فارورڈ بلاک کا بننا ہے یا اس طرح کی ڈسینشنز ہیں، لوگوں میں مایوسی ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر وہ گورنمنٹ سے دوسری پالیسی کی طرف جاتے ہیں، کنفرنٹیشن کی پالیسی، تو اس میں پھر ان کو جیلوں میں جانا ہوتا ہے۔ تو ابھی سے وہ اپنی انرجی کیوں ضائع کریں؟ اور فرض کریں اگر الیکشن سے پہلے ہی کوئی تبدیلی آ جانی ہے، کوئی ان ہاؤس چینج آ جانا ہے، تو پھر بھی انہیں تحریک چلانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ وہ ویٹ اینڈ سی کی پالیسی، اس میں نقصان فارورڈ بلاک جیسے ہوں گے، لیکن انہوں نے میرا خیال ہے کہ بہت سوچ و بچار کے یہ بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹس کے ساتھ اپنی عارضی صلح برقرار رکھیں اور اس دوران جو نقصانات ہوں ان کو برداشت کریں، اور اس وقت کا انتظار کریں جب تحریک انصاف اپنی غلطیوں سے خود گرے اور ان کی غلطیوں کا فائدہ نون لیگ کو پہنچے اور ان کی مقبولیت برقرار رہے بلکہ بڑھے۔ تو وڑائی صاحب، آپ کے خیال میں پھر یہ ممکن ہے کہ فارورڈ بلاک ایک بن جائے پاکستان مسلم لیگ نواز کا، جو پی ٹی آئی کی حکومت کو سپورٹ دے، جیسے کہ 2008 میں ہم نے دیکھا جب پی ایم ایل کیو کا فارورڈ بلاک بنا تھا؟ کیا ہم مطلب کہ اسی طرح کے ایک سیناریو کی بات کر رہے ہیں یا اس کو دیکھ سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے بن گیا ہوا ہے، اور یہ ابھی 8-9 لوگ ہیں، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ کوئی غیر حقیقی بات نہیں ہے۔ لوگوں کو فنڈز کی ضرورت ہوتی ہے، لوگوں کو اپنے حلقوں میں بعض اوقات ہوتے ہیں، وہ سوچتے ہیں یہ ہمارا آخری الیکشن ہوگا تو ہم کیا ضرورت ہے نون کا، جو ہو سکتا ہے اگلی دفعہ ٹکٹ نہ ملے، ہو سکتا ہے اگلی دفعہ حالات اور خراب ہو جائے، تو وہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جس دور میں ہم الیکٹ ہیں اس سے تو فائدہ اٹھائیں، اپنے حلقے میں کچھ کریں، اپنے کسی بچے کو نوکر کرا لیں، اپنے معاملات ٹھیک کر لیں۔ تو یہ ہم سب جس طرح کے ہم پاکستانی پولیٹیشنز کا کریکٹر دیکھتے ہیں، تو فارورڈ بلاک کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو بہت حیران کن ہو۔ پر سر، اگر یہ فارورڈ بلاک بنتا ہے تو کیا پاکستان تحریک انصاف کی جو پی ایم ایل کیو کے ساتھ، یا پی ایم ایل کیو کی ضرورت ہوگی پاکستان تحریک انصاف کے لیے، کیا وہ کچھ کم ہو جائے گی، ان کی اہمیت کم ہوگی؟ میرا خیال ہے کہ اس کا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ کاف لیگ پہ اپنا جو انحصار ہے اس کو کم کیا جائے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ تو صرف نمبر گیم نہیں ہوتی۔ اصل بات یہ ہے کہ اس وقت چودھری پرویز الہی سے کاف لیگ سے کیا مذاکرات کیے جاتے ہیں، ان کو کس طرح سے مطمئن کیا جاتا ہے، اور پھر اب دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک طرف فارورڈ بلاک بنا رہے ہوتے ہیں اور دوسری طرف آپ کے اپنے لوگ غیر مطمئن ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس بار حقیقت کو بھی جو ہے وہ آپ نہیں بھول سکتے، اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ تو اصل تو بات یہ ہے کہ جب یہ تبدیلی آئے گی یا تبدیلی کے بارے میں جو سارے ادارے ہیں اور پرائم منسٹر ہیں وہ سارے ایک پیج پہ ہوں گے، تو پھر اس کی تبدیلی کی مخالفت کرنا بھی مشکل ہو جائے گا، چاہے وہ کاف لیگ ہو، چاہے فارورڈ بلاک ہو، چاہے کوئی بھی ہو سکتا ہے نون لیگ بھی کوئی زیادہ مزاحمت نہ کرے۔ بالکل صحیح۔ اور وڑائی صاحب، یہ جو کچھ اطلاعات آ رہی ہیں یا کچھ تجزیہ ہے کہ مسلم لیگ کے جو مختلف دھڑے ہیں ان کو اکٹھا کرنے کے لیے ایک موو چل رہی ہے کہیں پر، آپ کے خیال میں یہ ممکن ہے اور کیا اس طرح کے کوئی ایفرٹس کیے جا رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ پہلے ایک دفعہ ایک ابارٹیو قسم کی اٹیمپٹ ہوئی تھی
جس میں یہ تھا کہ جو ہے پنجاب کے اندر تبدیلی لائی جائے، کاف لیگ اور نون لیگ کو ملا کے ایک گرینڈ مسلم لیگ بنائی جائے. اور یہ کب کی بات کر رہے ہیں سر؟ معاف کریے گا آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. کچھ عرصہ پہلے، یہ آپ یوں سمجھے کہ میاں نواز شریف کے جانے سے پہلے کی ایک گفتگو ہے. لیکن یہ بیل جو ہے یہ منڈے نہیں چڑھی، اور نہ یہ کوئی اس کو نے پریکٹیکل کوئی شکل اختیار کی ہے. تو یہ تجویز کی حد تک ٹھیک تھی، لیکن یہ اتنی آسان نہیں ہے جتنی دیر تک اس کو بہت اوپر سے اشیر باد نہ ہو. نون لیگ کی جو قیادت ہے وہ ابھی تک قابل قبول تو ہے لیکن پسندیدہ نہیں ہے، اور نہ ان کو کوئی ابھی فوری طور پر کوئی اس کے لیے تیار ہے کہ ان کو دوبارہ سے ملک کی جو قیادت اور سیادت ہے وہ سونپ دی جائے. تو اس لیے جتنی دیر تک یہ نہیں ہوتا اتنی دیر تک تحریک انصاف کو یہ ایڈوانٹیج حاصل ہے کہ نہ پیپلز پارٹی کو فی الحال اقتدار مل سکتا ہے، نہ نون لیگ کو مل سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی فورن الیکشن کا چانس ہے. تو اس صورت میں اس ایڈوانٹیج سے تحریک انصاف ہی فائدہ اٹھا رہی ہے. ہاں، تحریک انصاف اپنی غلطیوں سے اپنے اندر تبدیلی جو ہے، اگر اس نے یہ غلطیاں کرتی رہی تو پھر اس کے اندر سے ہی تبدیلیاں آئیں گی. باہر سے تبدیلیاں جو ہے ان کو فیسیلیٹیٹ تو کیا جا سکتا ہے لیکن تبدیلیاں اندر ہی سے آئیں گی. پر سر جب آپ یہ کہتے ہیں کہ تبدیلی اندر سے آئے گی تو تب بھی کیا ہم یہ سمجھیں کہ وہ اس کو بھی کوئی فیسیلیٹیٹ ہی کرے گا؟ ہمارے ہاں جماعتوں کے اندر کیونکہ اتنی پرسنالٹی ڈریون ہوتی ہیں کہ کم ہی ہوتا ہے کہ صرف اندر سے تبدیلی جو آئے وہ سکسیسفل بھی ہو جائے، کامیاب بھی ہو جائے، جب تک باہر سے مدد نہ کی جائے. ڈیفینیٹلی جب بھی تبدیلی آتی ہے اس کو بہت بڑے پیمانے پہ سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. جو سٹیٹس کو ہوتا ہے وہ تو چل رہا ہوتا ہے، وہ جو بھی صورتحال ہو اس میں چلتا رہتا ہے، لیکن جب تبدیلی کی ضرورت ہوتی ہے تو اس وقت آپ کو فرض کریں میں تو میری ذاتی خواہش سے یہ ہے کہ یہ حکومت 5 سال چلے، اپنا مینڈیٹ پورا کرے، خان صاحب ہی 5 سال رہیں. لیکن فرض کر لیں کہ اگر یہ تبدیلی آتی ہے ود ان دی ہاؤس اور کوئی تحریک انصاف کا ایسا چہرہ آتا ہے جو پیپلز پارٹی کے لیے اور نون لیگ کے لیے قابل قبول ہو، تو ظاہر ہے آؤٹ سائڈ ہیلپ تو ہوگی. پھر جو تبدیلی ہے اس کے پیچھے دوسرے لوگ بھی کھڑے ہوں گے، چاہے وہ خاموش حمایت کریں، پرو ایکٹیو حمایت کریں یا کوئی اور طریقہ کریں، لیکن ظاہر ہے پھر وہ تبدیلی کے پیچھے کھڑے ہوں گے. سر ایسی کوئی گفتگو ہو بھی رہی ہے؟ آپ نے اس پہ ایک کالم بھی لکھا تھا پچھلے دنوں میں. دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ پالیٹکس از آرٹ آف پاسبل. ٹھیک ہے، جو دنیا میں پاسبل ہے وہ سب کچھ پالیٹکس میں ہوتا ہے. یہاں کوئی امپاسبل کوئی چیز نہیں ہوتی. تو اس لیے یہ پاسبلٹیز تو ہر وقت ہر جگہ پر، پارٹی کے اندر، پارٹی کے باہر، تھڑوں پر، اونچے ایوانوں میں، سب جگہ پر یہ موضوع زیر بحث رہتا ہے. آپ نے بھی سنی ہوں گی یہ باتیں، میں نے بھی سنی ہیں، اور میں بھی اس کو زیر بحث لاتا ہوں، آپ بھی زیر بحث لا رہی ہیں. اور اسی لیے کہ یہ آرٹ آف پاسبل ہے پالیٹکس، اس میں سب کچھ ہو سکتا ہے. یہ نہیں ہے بہت کہ بہت شکریہ سر، زبان لکھنا. آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین آج کتنا ہی. ناؤ وی ول بی بیک آن منڈے.